نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین 16واں پارہ سورہ کہف آیت نمبر 75 قال علم اس نے کہا کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھ سے کہ تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبر۔ موسیٰ نے کہا اگر میں پوچھوں تجھ سے کوئی بات اس کے بعد تو نہ ساتھ رکھنا مجھ کو، بے شک پہنچ گیا ہے تو میری طرف سے عذر کی حد کو۔ پھر دونوں چلے حتیٰ کہ جب پہنچے ایک بستی والوں کے پاس تو کھانا مانگا ان سے مگر انکار کر دیا انہوں نے ان کی مہمانداری سے۔ پھر پائی انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی تو اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس کام پر اجرت۔ اب جو کل ہم پڑھ رہے تھے سورہ کہف کا یہ واقعہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے ہیں اور حضرت خضر نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے میرے سے سوال نہیں پوچھنا جو میں کام کرتا ہوں اس کے حوالے سے، اور لیکن حضرت موسیٰ نے سوال پوچھا اور پھر اس کے بعد جب وہ ایک اور جگہ پہنچے جہاں پر ایک بستی تھی جہاں پر انہوں نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کیا اور وہاں پہ ایک دیوار گری ہوئی تھی جو کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی پھر سے پوچھا تو حضرت خضر نے کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں بتاتا ہوں تجھے ان باتوں کی حقیقت کہ نہ کر سکا تو جن پر صبر۔ یعنی پھر اب یہ 3 دفعہ یہ بات پیش آئی اور پھر آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا اور پھر کہا کہ میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے یہ سارے کام کیے۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ تھی وہ چند مسکینوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں ان سے پرے اور تھا ان سے پرے ایک بادشاہ جو لیتا تھا ہر کشتی کو زبردستی، یعنی کہ چونکہ وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جس سے وہ ان کی معاش کا ذریعہ تھی تو اور حضرت خضر علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو ہر ایک سے کشتی لے لیتا ہے، تو پھر ان کا کہ اس کو عیب دار کر دوں، اس کا ایک پھٹا ہٹا دوں کہ خراب کر دوں کہ تاکہ وہ عیب دار سمجھ کے وہ بادشاہ کشتی نہ لے۔ پھر اور رہا معاملہ لڑکے کا سو تھے اس کے والدین مومن، تمہیں اندیشہ ہوا کہ عاجز کر دے گا وہ ان کو سرکشی اور کفر سے، یعنی جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ خصوصی علم سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر ماں باپ کے طریقے پر ہونے کے بجائے کفر اور سرکشی کرے گا اور والدین اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے اسے مار ڈالنا بھی جو تھا یہ حکم الہی کے تحت تھا۔ سو چاہا ہم نے کہ بدلے میں دیں انہیں ان کا رب بہتر اولاد اس سے، پاکیزگی میں اور زیادہ قریب صلہ رحمی میں، اور معاملہ دیوار کا سو تھی وہ 2 لڑکوں کی جو یتیم تھے اس شہر میں، اور وہ تھا اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ،
اور تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی، پھر چاہا تیرے رب نے کہ پہنچ جائیں وہ اپنی جوانی کو اور نکال لیں اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے، اور نہیں کیا میں نے یہ کام اپنی مرضی سے، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی کہ نہ تو کر سکا جن پر صبر۔ یعنی کہ وہ جو دیوار تھی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب ان لوگوں نے، ایسی بستی کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مہمان مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا، تو آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم لڑکوں کا دو لڑکوں کا یتیم خزانہ تھا، اور ان کا باپ جو دبا گیا تھا، تاکہ اگر یہ خزانہ ان کو، اس بستی والوں کو نظر آ جاتا تو وہ تو ہرگز نہ چھوڑتے، تو اس لیے آپ نے اس پر دیوار بنا دی۔ اب یہ جو سارے امور تھے، ان کا فیصلوں کا تعلق شریعت سے نہیں تھا، وہ تکوینی امور تھے، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آگے آتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں ڈیٹیل، جو کہ یہودیوں نے جو تیسرا سوال پوچھا تھا وہ اس کا جواب۔ اور پوچھتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، کہہ دیجئے سناتا ہوں میں تم کو اس کا کچھ حال۔ بے شک ہم نے اقتدار دیا اس کو زمین میں، اور عطا کیا ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان۔ اب اس کے بارے میں جو تحقیق سے پتہ لگتا ہے کہ ذوالقرنین قدیم ایران کے بادشاہ کے خورس یا سائرس کا لقب تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایران کے علاقے میں دو الگ الگ خود مختار مملکتیں قائم تھیں۔ ایک کا نام پارس تھا، جس سے فارس کا لفظ بنا، اور دوسرے کا نام مادہ تھا، کہ خورس یا سائرس نے ان دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا، اور یوں سلطنت ایران کے سنہرے دور کا آغاز ہوا۔ دو مملکتوں کے فرما روا ہونے کی علامت کے طور پہ اس نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا رکھے تھے، اس طرح اس کا لقب ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا پڑ گیا۔ اب یہ آیت نمبر 85، پھر وہ درپے ہوا ایک مہم کے ساز و سامان سے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ، تو پایا اس سے ڈوبتا ایک سیاہ دلدل کے چشمے میں۔ اب اس کے بارے میں یہ چیز، یہ جو مغربی علاقوں پر جو اس کی لشکر کشی تھی ذوالقرنین کی، اس کا ذکر ہے جب وہ پیش قدمی کرتے ہوئے بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی کے ساحل تک جا پہنچا، اور چونکہ اس زمانے میں لوگوں کو پوری دنیا کا نقشہ نہیں معلوم ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا یا زمین کی آخری حد کو پہنچ گئے ہیں، کہ آگے بس سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں ساحل پر کھڑے ہو کر بظاہر سورج بظاہر سمندر میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اس طرح اس جگہ کو مغرب الشمس یعنی سورج کی غروب ہونے کی جگہ وہ سمجھے۔ پھر انہوں نے آگے جو اس میں آتا ہے کہ اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں، اس سے ایجین سی مراد ہے جس کا پانی بہت گدلا ہے، اور اس علاقے کو تو جب انہوں نے فتح کیا تو وہاں بسنے والی ایک قوم ان کی رعایا بن گئی، اور پایا اس کے قریب ایک قوم کو آباد۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو تکلیف دے ان کو اور یا اختیار کر ان کے بارے میں حسن سلوک۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا، اب یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جس نے ظلم کیا تو فوراً سزا دیں گے ہم اسے، پھر لوٹایا جائے گا وہ اپنے رب کی طرف، پھر وہ عذاب دے گا اسے عذاب بہت بڑا،
اور جو کوئی ایمان لایا اور کیے اس نے نیک عمل تو اس کے لیے ہے جزاء الحسنہ، یعنی کہ بہت اچھا بدلہ، اور ہم حکم دیں گے اسے ایسے کاموں کا جس میں آسانی ہوگی۔ پھر وہ درپے ہوا ایک اور مہم کے ساز و سامان سے، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے نکلنے کی جگہ۔ سورج کے نکلنے کی جگہ اب ہمارے پاس یہ آ رہا ہے مشرق میں وہ کہاں پہنچا، اور اس کے بارے میں آتا ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ مکران کے علاقے تک ذوالقرنین کی پیش قدمی ثابت ہے، اور ممکن ہے کہ ساحل مکران پر کھڑے ہو کر انہوں نے محسوس کیا ہو کہ وہ اس سمت میں زمین کی آخری حد تک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ گیڈروسیا کہلاتا تھا، اور یہاں ایسے وحشی قبائل آباد تھے جو زمین پر صرف دیواریں کھڑی کر کے اپنے گھر بناتے تھے، اور اس زمانے تک ان کے تمدن میں گھروں پر چھتیں ڈالنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ، پایا اسے طلوع ہوتے ایک ایسی قوم پر کہ رکھا ہم نے ان کے لیے سورج کے نہیں رکھا ہم نے ان کے لیے سورج کے آگے کوئی پردہ، کہ یعنی کہ ان کی جو چھتیں نہ ہونا جو ہے نا وہ اس بات کی نشانی ایسا ہی تھا، یعنی پھر اس کو بھی فتح فرما لیا۔ بے شک ہمارا احاطہ علم میں ہے جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا، یعنی کہ پھر اسے فتح کرنے کے بعد اس علاقے میں آباد قبائل کے معاملے میں نرمی یا سختی کا اختیار دیا گیا۔ یہاں پر بھی ذوالقرنین نے ظالم اور شریر لوگوں کے ساتھ سختی، جبکہ نیک اور شریف لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آیت نمبر 92، پھر وہ درپے ہوا اگلے سفر کے لیے ساز و سامان سے۔ اب یہ کدھر کی مہم تھی؟ یہ شمال کی جانب تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو پایا ان دونوں کے ورے ایک قوم کو جو نہیں سمجھ سکتے تھے کوئی بات۔ اب جو دو دیواروں کے درمیان یا دو پہاڑوں کے درمیان، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دو دیواروں سے مراد یا دو پہاڑ دونوں الفاظ یہاں پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں داہنی طرف مشرق میں بحیرہ کیسپیئن تھا، دوسری طرف بحیرہ اسود تھا۔ ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ دو پہاڑی سلسلے متوازی چلتے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں کے درمیانی گزرگاہ سے شمالی علاقوں کے وحشی قبائل یعنی یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کوئی یہ غیر متمدن قوم تھی، اور اس قوم کے افراد ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کی زبان سے ناآشنا تھے۔ اور تو پھر کیا کیا انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں زمین میں، سو کیا ہم مقرر کر دیں تیرے لیے کچھ مال بطور خراج کہ بنا دے تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ، یعنی آپ ان پہاڑوں کے درمیان واقع اس گزرگاہ کو بند کر دیں تاکہ یاجوج اور ماجوج ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ یہ جس طرح آج کل ڈیم بنائے جاتے ہیں، ڈیم یعنی کا بنانے کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر دو متوازن پہاڑی سلسلوں کے درمیان وہاں پر دریا کی گزرگاہ ہوتی ہے، یہاں پر ویسے اس کو روک دیا گیا، راستے کو بند کرنے کا کہا گیا۔ اس نے کہا جو قدرت دی ہے مجھ کو میرے رب نے بہتر ہے، البتہ مدد کرو میری افرادی قوت سے کہ میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار۔
اب یہاں پر ایک تھوڑی سی اور جو ہم ڈیٹیل بات کرتے چلیں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے، جو ہم نے پہلے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس سے نسل چلی، انسان کی نسل۔ پھر ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ سامی نسل میں تو بہت مشہور مطلب انبیاء وغیرہ، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سامی نسل میں تھے۔ لیکن حضرت یافس کی اولاد کے لوگ وسطی ایشیا کے پہاڑی سلسلوں کو عبور کر کے شمال کی طرف چلے گئے، اور ان کی نسل بڑھتے بڑھتے شمالی ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں پھیل گئی۔ تورات میں حضرت یافس کے بہت سے بیٹوں کے نام ملتے ہیں، جن میں گوگ میگوگ بھی شامل ہے، جن سے مراد یاجوج ماجوج ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ یہ غیر متمدن اور وحشی لوگ تھے جن کا پیشہ لوٹ مار اور غارت گری تھا، اور وہ اپنے ملحقہ علاقوں پر حملہ آور ہوتے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے اور لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے۔ پھر یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ قرب قیامت میں ان قوموں کی یہ جو ہم کی اس کے حوالے سے یاجوج ماجوج کے حوالے سے ایک یلغار کا ذکر آتا ہے احادیث میں، جب احادیث میں ملاحمت العظمیٰ کا ذکر آتا ہے اور بائبل میں اسی چیز کو آرمگڈون کا نام دیا گیا ہے، تو اس میں جو ڈیٹیل آتی ہے اس میں ان شارٹ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مشرق وسطی کا علاقہ اس جنگ کا مرکزی میدان بنے گا۔ اس جنگ میں ایک طرف عیسائی دنیا اور تمام یورپی اقوام ہوں گی، دوسری طرف مسلمان ہوں گے۔ اسی دوران میں اللہ تعالی مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر عطا فرمائیں گے جو امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی عرب میں پیدا ہوں گے، وہ مجدد ہوں گے، اور پھر کسی مرحلے پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ خراسان کے علاقے سے مسلمان افواج ان کی مدد کو آئیں گی۔ پھر اس جنگ کا اس طرح خاتمہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور یوں اسلام کو عروج ملے گا، اور اس دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب یہ ہولناک جنگ اپنے انجام کو پہنچے گی تو اس کے بعد یاجوج ماجوج کی بڑی یلغار ہوگی، اور یہ لوگ آرمگڈون میں حصہ نہیں لیں گے، بلکہ اس کے بعد اس علاقے پر یلغار کر کے تباہی مچائیں گے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94، 97 اور 98 میں بھی ان کی اس یلغار کا ذکر قرب قیامت کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 95 ہم پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا جو قدرت دی ہے مجھ کو میرے رب نے بہتر ہے، البتہ مدد کرو میری افرادی قوت سے کہ میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار۔ لاؤ میرے پاس لوہے کے تختے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں چوٹیوں کے درمیان تو کہا اسے دھونکو، یعنی آگ جلاؤ، یہاں تک کہ جب کر دیا اسے آگ تو کہا لاؤ اسے میرے پاس انڈیل دوں میں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ سو نہ رہی ان میں قدرت کے اس پر چڑھ سکیں، اور نہ ان میں طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ اب اس میں کیا ہوا کہ یوں ذوالقرنین نے لوہے کے تختے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے ایک مضبوط دیوار بنا دی، اور اس مضبوط دیوار بنا دی، اور پھر وہ اس پر سے نہیں آ سکے۔ اور اس بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اس دیوار کو توڑنے کی مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جب قرب قیامت وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو پھر وہ
اس کو کراس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 98، کیا کہا یہ دیوار مہربانی ہے میرے رب کی، پھر جب آئے گا میرے رب کا وعدہ تو کر دے گا اسے ڈھا کر برابر، اور ہے وعدہ میرے رب کا برحق، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو کہ اس دن ٹکرائیں گے باہم، اور پھونکا جائے گا سور، پھر جمع کر لائیں گے ہم ان سب کو۔ یعنی یہ قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ وہی جو یاجوج ماجوج کی یلغار کا نقشہ سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے، اور سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ وہ ہر پہاڑ کی ڈھلوان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آیت نمبر 96 میں آتا ہے، اور سامنے لائیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے بالکل سامنے، اور وہ لوگ کہ تھا جن کی آنکھوں پر پردہ میری یاد سے، اور وہ نہ ہی طاقت رکھتے تھے سننے کی۔ اب یہاں پر ایک تو ہمارے پاس یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورہ کہف کی آخری 10 آیات، اور میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ ان کی بھی دجال کے فتنے کے حوالے سے بھی ان کو پڑھنے کی بہت اہمیت ہے، اور ان کو حفظ کرنے کا بھی پہلی 10 آیات کو بھی اور آخری 10 آیات کو بھی حکم احادیث میں آیا ہے اس حوالے سے۔ اب پھر یہاں پر وہی چیز آ گئی جو اس سورت کا مین تھیم ہے، کہ دنیا کی جو چمک ہے وہی اصل میں دجل ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں پر پردہ ہے میری یاد سے، اور وہ نہ ہی طاقت رکھتے ہیں سننے کی، کیا اب بھی خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی؟ کس کو؟ جیسے حضرت عیسیٰ کو۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے۔ کہہ دیجئے، کیا ہم بتائیں تم کو کون لوگ بڑے خسارے میں ہیں اعمال کے لحاظ سے؟ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اکارت گئی ان کی کوشش زندگی میں دنیا کی، جب کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اچھے کام کر، جو ہماری اکثریت ہے کہ دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں لیکن سب کچھ کوشش جد و جہد صرف دنیا کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ انکار کیا انہوں نے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا، سو اکارت گئے ان کے اعمال، پس نہ قائم کریں گے ہم ان کے لیے روز قیامت ان کے اعمال کا وزن۔ یعنی قیامت کے روز سب سے خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے تھی، آخرت کا خیال نہیں آتا تھا، عمل کرتے وقت یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس کا آخرت میں کیا نتیجہ ہوگا، دنیا کی محض دنیا کی ترقی، مادی کامیابیوں کو کمال سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی دانش میں اچھے کام کیے، مگر ان کی یہ محنت سب اکارت گئی، چاہے لیبل ان پر مسلم ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ بدلہ ہے ان کا دوزخ اس بنا پر کہ کفر کیا انہوں نے، انکار کیا انہوں نے، اور مذاق اڑایا میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ہے فردوس کے باغات کی مہمانی، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں اور نہ چاہیں گے وہاں سے جگہ بدلنا۔ یعنی ہمیشہ رہنے سے اکتائیں گے نہیں، ہر دم تازہ بتازہ نعمتیں ملیں گی، وہاں سے منتقل ہونے کی کبھی خواہش نہیں ہوگی۔
اب آتے ہیں ہم سورہ کہف کی آخری دو آیات، یعنی آیت نمبر 109 اور 110 کی طرف۔ یہ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس طرح سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات قل سے شروع ہوتی ہیں، اسی طرح سورہ کہف کی بھی آخری دو آیات قل سے شروع ہوتی ہیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر سیاہی کہ لکھے باتیں میرے رب کی، البتہ ختم ہو جائے سمندر پیشتر اس کے کہ ختم ہو باتیں میرے رب کی، اگرچہ لائیں ہم اس کی مثل اور مدد کے لیے کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں تم جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک معبود تمہارا واحد ہے، معبود واحد ہے، پس جو رکھتا ہے امید ملاقات کی اپنے رب سے تو چاہیے کہ عمل کرے نیک اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔ اب جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات تھیں، قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان میں اللہ تعالی کی اسماء کا ذکر تھا، جبکہ یہاں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالی کے کلمات کا ذکر ہے۔ اللہ کے کلمات سے مراد اس کی مختلف نوع کی مخلوقات ہیں، اس کی ہر مخلوق اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے۔ یہی مضمون سورہ لقمان میں اس طرح بیان ہوا ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم۔ اور اگر زمین، آیت نمبر 27، اور اگر زمین کے تمام درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو اس میں آیت نمبر 110 ہے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی، یعنی توحید عملی کا بتایا جا رہا ہے۔ دراصل اللہ کے ساتھ شرک کی دو صورتیں، یا تو اللہ کو
الوہیت کے مرتبے سے نیچے اتار کر مخلوق کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا پھر مخلوقات کی صف میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنے کا حکم دے کر شرک کی پہلی صورت کو باطل قرار دیا گیا ہے، جبکہ سورہ کہف کی آخری آیت میں شرک کی دوسری صورت یعنی مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر کرنے کی نفی کی گئی ہے، جو کہ ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا، اہل عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا، تو اس حوالے سے یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ کہف مکمل ہوئی، اور ہم اب سورہ مریم کی ابتدا کرتے ہیں، اور سورہ مریم کی ابتدا کرتے وقت تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہم سورتوں کی جو گروپس کی بات کر رہے تھے، اس میں جو یہ سب گروپ ہے، جو چوتھا سب گروپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء شامل ہیں، اور اس میں بھی یہاں پر دو صورتوں سورہ مریم اور سورہ انبیاء کی آپس میں گہری مشابہت ہے، جبکہ سورہ طٰہٰ ایک منفرد صورت ہے۔ اور سورہ مریم اور سورہ انبیاء دونوں میں انبیاء کرام کا تذکرہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، اور سورہ طٰہٰ جو آئے گی اس کے بارے میں جیسے ہم پہلے بات کر چکے، سورہ یوسف کی طرح اس میں صرف ایک ہی رسول کا تذکرہ ہے، اور اس میں سورہ طٰہٰ میں 5 رکوعات جو حضرت موسیٰ پر کے حالات پر مشتمل ہیں۔ اب سورہ مریم کے حوالے سے میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ سورہ مریم ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی، اور اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات مسلمان مہاجرین کو سفر حبشہ کے میں عطا ہوئی، اور عنقریب انہیں شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں پیش آنے والی مشکل صورتحال میں ان آیات کی مدد درکار تھی، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش مکہ نے عمر بن العاص جو بعد میں صحابی بنے کی سرکردگی میں نجاشی کے دربار میں ایک سفارت بھیجی۔ ان لوگوں کی شکایت پر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان کی حقیقت دریافت کی۔ مسلمانوں نے جواب میں وہ تمام حالات بتائے جس کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کا موقف سننے کے بعد انہیں قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، تو عمر بن العاص نے ایک اور نیا داؤ کھیلا اور نجاشی کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو کر ان کو یہ کہا کہ ان لوگوں کو بلا کر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ دریافت کریں۔ تو اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو جب اپنے دربار میں بلایا، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ کلام الہی سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں اکٹھے 5 حروف مقطعات آئے ہیں۔ اگرچہ سورہ شورى کے شروع میں بھی 5 حروف مقطعات ہیں، لیکن وہاں یہ 2 آیات ہیں کہ پہلی آیت میں 2 اور پھر جب کہ آگے 3 دوسری آیت میں آ رہے ہیں۔ سورہ مریم کو اس لحاظ سے انفرادیت حاصل ہے کہ اس میں یہ اکٹھے 5 آئے۔ یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، مگر یہاں پر مقصد تو پہلے حضرت عیسیٰ کا کرنا مقصود ہے، مگر آپ کے ذکر سے پہلے حضرت یحییٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ کی ولادت ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی اہلیہ بھی نہ صرف بوڑھی تھیں بلکہ عمر بھر بانجھ بھی رہی تھیں،
اور ان حالات میں آپ کے یہاں بیٹے کی پیدائش کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کا خاص مظہر بتایا ہے۔ جب پکارا اس نے اپنے رب کو دبی آواز سے، کہا اے میرے رب، کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری اور شعلہ مارنے لگا ہے سر بڑھاپے سے، یعنی سر سفید ہو گیا ہے، اور نہ رہا میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے رب محروم، اور البتہ مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور ہے میری کہ کوئی ہیکل سلیمانی کو سنبھال سکے گا یا نہیں، اور ہے میری بیوی بانجھ، سو عطا کیجئے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث۔ اب یہاں سے مراد دینی وراثت، جو وارث ہو میرا اور وارث ہو یعقوب کی اولاد کا، اور بنا اسے میرے رب خوش اتوار رضیہ، یعنی جو راضی، جسے راضی کر دیا گیا۔ اے زکریا، ہم بشارت دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے، اور نہیں کیا ہم نے اس کا اس سے قبل کوئی ہم نام۔ بولا اے میرے رب، کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ ہے میری بیوی بانجھ، اور بلا شبہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو۔ کہا ایسا ہی ہوگا، فرمایا تیرے رب نے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور بے شک پیدا کیا میں نے تجھے اس سے پہلے حالانکہ نہ تھا تو کوئی چیز، یعنی تمہیں بھی تو کسی چیز کے بغیر پیدا کیا ہے، تو آگے وہ تو اس کے لیے اس کو پیدا کرنا کیا مشکل۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دفعہ تخلیق کرنا پہلی بار مشکل تھا، یا آگے کئی دوبارہ تخلیق کرنا مشکل ہے؟ تو اسی طرح بانجھ سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تخلیق کرنا کوئی مشکل نہیں۔ کہا فرمایا ایسا ہی ہوگا، فرمایا تیرے رب نے یہ میرے لیے آسان ہے، بے شک میں نے پیدا کیا اس سے پہلے تجھے حالانکہ نہ تھا تو کوئی چیز۔ بولا اے میرے رب ٹھہرا دے میرے لیے نشانی، کہ مجھے پتا کیسے چلے گا کہ میری اولاد ہونے والی۔ نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکے گا تو لوگوں سے 3 راتیں تندرست ہونے کے باوجود، یعنی آپ کی گویائی سلب کر لی گئی۔ پھر آیا اپنی قوم کے پاس حجرے سے، پھر اشارہ کیا ان کو کہ تسبیح کریں اللہ کی صبح اور شام۔ اے یحییٰ، پکڑ کتاب کو مضبوطی سے، اور عطا کی ہم نے اسے قوت فیصلہ لڑک پن میں ہی، اور دل کی نرمی اپنی طرف سے، اور پاکیزگی، اور وہ تھا متقی، اور نیکی کرنے والا والدین سے، اور نہ تھا سرکش نافرمان، اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا۔ اور حال بیان کر کتاب میں مریم کا جب وہ الگ ہوئی اپنے لوگوں سے ایک مکان میں مشرقی جانب، یعنی اعتکاف کی طرح لیتا ہوں، ہیکل کا مشرقی گوشہ جو تھا، پھر کر لیا اس نے ان کی طرف سے پردہ، پس بھیجا انہوں نے اس کی طرف اپنا فرشتہ، پھر بن گیا وہ اس کے سامنے آدمی پورا۔ مریم نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی تجھ سے، اگر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ آیت نمبر 17 کے حوالے سے یاد دلاتی چلوں کہ عالم امر میں فرشتہ، روح، وحی سب ایک دوسرے کی جگہ آتے ہیں، تو فرشتہ بھی روح ہے اور وحی بھی روح ہے، یہ روح انسانی بھی روح ہے، یہ لفظ اسی طرح ایک دوسرے کے عدل بدل میں استعمال کیے گئے ہیں۔ مریم نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اللہ کی تجھ سے، اگر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا۔ کہا بے شک میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ عطا کروں تجھے ایک لڑکا پاکیزہ۔ بولی کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا جبکہ نہیں چھوا مجھے بشر نے، اور نہیں ہوں میں بدکار۔ کہا ایسا ہی ہوگا، فرمایا ہے تیرے رب نے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور کہا بنائیں گے ہم اس کو نشانی لوگوں کے لیے، اور رحمت اپنی طرف سے، اور ہے یہ امر طے شدہ۔ پھر حاملہ ہو گئی اس بچے کے ساتھ،
پھر الگ ہوئی اسے لے کر بحالت حمل میں ایک دور کی جگہ. اور یہ دور کی جگہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بیت اللحم تھا جو 8 میل کے فاصلے پر تھا ہیکل سلیمانی سے. پھر لے آیا اس کو درد ذہ ایک کھجور کے تنے کی طرف. پھر بولی اے کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے اور ہو جاتی میں بھولی بسری. یعنی مضبوط کھجور کے تنے کی طرف، کیونکہ جس وقت وہ پینز ہو رہے ہوتے ہیں تو مضبوطی سے پکڑنے سے تکلیف آسان ہو جاتی ہے. پھر پکارا فرشتے نے اس کے نیچے سے کہ نہ غم کر، بے شک کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ. اور ہلا اپنی طرف کھجور کا تنا، گریں گی تجھ پر تازہ کھجوریں، پس کھا اور پی اور ٹھنڈی کر آنکھیں. پھر اگر دیکھ لے تو کوئی آدمی تو کہہ دینا بے شک میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، سو نہیں کلام کروں گی آج کسی انسان سے. ان کے یہاں جو روزہ ہوتا تھا اس میں کھانے پینے پر تو پابندی تھی ہی، ساتھ بولنے پر بھی پابندی ہوتی تھی. پھر لائی اس کو اپنی قوم کے پاس اپنی گود میں اٹھائے ہوئے، کہنے لگے اے مریم بے شک کی ہے تو نے ایک عجیب بات. آیت نمبر 28 سورہ مریم. اے ہارون کی بہن. اب ہارون سے مراد یہاں وہ ہارون نہیں ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. بعض نے اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ یا تو اس کی مراد وہ نسل وہ والی ہے، یا پھر یہ کہ یہ ہارون مریم کے ستیلے بھائی تھے جو نہایت صالح تھے. بہرحال یہ کہ باپ بھی تیرا پاک باز تھا، ماں بھی پارسا تھی، بھائی بھی نیک تھا، پھر تم سے یہ حرکت کیوں سرزد ہوئی؟ اے ہارون کی بہن، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار. پھر اشارہ کیا مریم نے اس کی طرف، کہنے لگے کیوں کر بات کریں ہم اس سے جو ہے گود میں بچہ. بولا. اب حضرت عیسیٰ بول پڑے، بولا میں ہوں بندہ اللہ کا، عطا کی اس نے مجھے کتاب اور بنایا ہے اس نے مجھے نبی اور بنایا ہے اس نے مجھے برکت والا جہاں بھی میں ہوں، اور حکم دیا ہے اس نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک رہوں میں زندہ، اور نیک سلوک کرنے والا اپنی ماں سے، اور نہیں بنایا مجھے سرکش اور بدبخت. اور سلامتی ہے مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں گا، جس روز اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان کی حقیقت کیا ہے، سچی بات جس میں وہ جھگڑتے ہیں، جس میں عیسائی اختلاف کرتے ہیں. نہیں ہے اللہ کو سزاوار کے بنائے کسی کو بیٹا، پاک ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا تو بس کہتا ہے اس کو کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، سو اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھا راستہ. پھر اختلاف کیا فرقوں نے آپس میں، سو تباہی ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کہ دیکھیں گے ایک دن بڑا قیامت کا. کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہیں. اور ڈرا ان کو پچھتاوے کے دن سے جب فیصلہ ہو چکے گا کام کا، اور اس وقت وہ غفلت میں پڑے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے. اور بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی اس پر ہے اس کے بھی، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. اور حال بیان کر اس کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ تھا راست باز نبی. اور جب کہا اس نے اپنے باپ سے کہ اے ابا جان کیوں عبادت کرتا ہے تو ان کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں تجھے کچھ. ابا جان بے شک آیا ہے میرے پاس ایسا علم جو نہیں آیا تیرے پاس، سو پیروی کر میری
दिखाऊंगा मैं तुझे सीधा रास्ता। अब्बा जान मत इबादत कर शैतान की, बेशक शैतान है रहमान का नाफरमान। ए मेरे रब, बेशक मैं डरता हूँ कि आ लगे तुझे अजाब रहमान की तरफ से, फिर हो जाए तू शैतान का साथी। बाप ने कहा, क्या किनारा कशी कर रहे हो मेरे माबूदों से? ए इब्राहिम, अगर ना बाज आया तो संसार कर दूंगा मैं तुझे, और दूर हो जा मुझसे एक मुद्दत तक। कहा, तुझ पर सलाम, बख्शिश मांगूंगा मैं तेरे लिए अपने रब से, बेशक वो है मुझ पर मेहरबान। और छोड़ता हूँ मैं तुमको और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, और मैं पुकारूंगा अपने रब को। उम्मीद है कि ना हूं मैं पुकार कर अपने रब को ना महरूम, ना होऊंगा मैं पुकार कर अपने रब को महरूम। फिर जब छोड़ दिया उसने उनको और जिनकी वो इबादत करते थे अल्लाह के सिवा, तो अता किए हमने उसको इसहाक और याकूब, और उनमें से हर एक को बनाया नबी। और सरफराज किया हमने उन्हें अपनी रहमत से, और कर दिया हमने उनके लिए सच्चा बोल जिक्र खैर बुलंद। और हाल बयान कर दिए। अब इसमें फिर हजरत मूसा का चूंकि वाकई हम इन हजरत मूसा का भी बहुत दफा पढ़ चुके हैं, आगे अभी सूरह तौहा में भी आ रहा है। और हाल बयान कर दिए जी इस किताब में मूसा का, बेशक वो था एक मुखलिस शख्स और था रसूल नबी। पुकारा हमने उसे कोहे तूर के दाहिनी जानिब से, और करीब किया उसे राजो नियाज के लिए, और अता किया हमने उसको अपनी रहमत से उसका भाई हारून नबी। और हाल बयान कीजिए इसमें इस्माईल अलैहिस्सलाम का, बेशक वो था वादे का सच्चा और था रसूल नबी। वादे के सच्चे क्यों थे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो जिबा किया कि मुझे जिबा कर दीजिए। कायम रहे थे अपने बात पर, कुर्बानी का साबित कदमी का वादा पूरा किया था। और हुक्म देता है अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का, और वो था अपने रब के यहाँ पसंदीदा। और हाल बयान कीजिए इस किताब में इदरीस का, बेशक वो था सच्चा नबी। अब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम और हजरत नूह के दरमियान में गुजरे, और पहुंचाया हमने उसे बुलंद मकाम पर। यानी इससे मुराद ये कि नबूवत का आला दर्जा अता फरमाया था। और मेराज के दौरान चौथे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत हजरत इदरीस से हुई थी। ये वो लोग हैं कि इनाम किया जिन पर अल्लाह ने नबियों में से आदम की औलाद में से, और उनमें से के सवार किया हमने नूह के साथ, और औलाद इब्राहीम और इसराइल में से, और जिन्हें हिदायत दी हमने और मुंतखब कर लिया, और जब तिलावत की जाए उन पर आयत रहमान की तो गिर जाते हैं सजदे में रोते हुए। सजदे की आयत है, सजदा कर लीजिएगा। यानी इस कदर आला मकाम और औजे कमाल पे पहुंचने के बाद भी वो शान अबूदियत जो है, बंदगी जो की जो शान है उसमें वो मुकम्मल है। अल्लाह का कलाम सुनकर उसके मज़ामीन से मुतासिर होकर निहायत आजी और खुशू और खुजू के साथ सजदे में गिर पड़ते हैं, या उसको याद करते हुए रोते हैं। फिर जानशीन हुए उनके बाद ऐसे नाखलफ लोग के जाया कर दी नमाज और पैरवी की उन्होंने ख्वाहिशात की, तो अन करीब वो दो चार होंगे गुमराही के अंजाम से। यानी बाद वालों का ये हाल हुआ कि दुनिया के मजों और उसकी नफसी ख्वाहिशा उसकी नफसानी ख्वाहिशात में और नफसानी ख्वाहिशात में पढ़कर अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए, और नमाज को भी जाया कर दिया। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल किए नेक, तो ऐसे लोग ही दाखिल होंगे जन्नत में, और नहीं किया जाएगा उन पर जुल्म जरा। हमेशगी की जन्नतें हैं जिनका वादा कर रखा है रहमान ने अपने बंदों से। यानी कुरान में जो वादा किया है
बिन देखे बेशक है इसका वादा पूरा होकर रहने वाला। ना सुनेंगे उसमें कोई लग बात मगर सिर्फ सलाम, और उनके लिए उनका रिस्क है वहां सुबह शाम। ये वो जन्नत है जिसका वारिस बनाएंगे हम अपने बंदों में उसको जो मुत्तकी होगा। कह दीजिए ए जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं उतरते हम फरिश्ते मगर तेरे रब के हुक्म से। ये इस आयत के हवाले से है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम बड़े इस्तराब अंगेज हालात से गुजर रहे थे, और आप और आपके सहाबा वही के इंतजार में रहते थे कि रहनुमाई और तसल्ली हो। एक मरतबा खिलाफ मामूल कई रोज के वक्फे के बाद जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, और तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम हमारे पास ज्यादा दफा क्यों नहीं आते। तो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने चंद कलिमात अपनी तरफ इशारा करके कहे कि मैं इनमें तसल्ली भी है और सब्र और इस्तकामत की तलकीन भी। जैसा कि आयत नंबर 64 में हम पढ़े उसी का है जो हमारे सामने है और जो पीछे है और जो दरमियान में है। यानी दरमियान से मुराद उनका अपना वजूद है। और नहीं है तेरा रब भूलने वाला। रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ दरमियान में है, सो इबादत कर उसी की और साबित कदम रहे उसकी इबादत पर। भला जानता है तू उसका कोई हम नाम। कहता है इंसान क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर निकाला जाऊंगा जमीन से, फिर निकाला जाऊंगा जिंदा करके। अब उनमें से जो कुफारे मक्का थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाद से बादल मौत के मुनकिर थे। क्या ये नहीं याद, एक तो ये अकीदा था कि हमारे सिफारिशी हमें मरने के बाद आखिरत में बचा लेंगे, और एक थे कि उठेंगे ही। क्या नहीं याद रखता इंसान कि हमने पैदा किया उसे इससे पहले हालांकि ना था वो कोई चीज। बस कसम है तेरे रब की हम जरूर इकट्ठा करेंगे उनको और शैतानों को फिर हाजिर करेंगे हम दोजख के गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए, फिर अलग कर लेंगे हम हर फिरके में से उनको जो बहुत सख्त थे रहमान से सरकशी में। यानी अबू जहल को बुलाओ, वलीद बिन मुगीरा को बुलाओ, फिर अलबत्ता हम खूब जानते हैं उनको जो ज्यादा सजावार है दोजख में झोंके जाने के। और नहीं तुम में से कोई मगर ये जो आयत नंबर 71 है, नहीं तुम में से कोई मगर गुजरेगा इस पर से ऐसा करना अपने ऊपर तेरे रब ने वाजिब कर लिया है, ये तयशुदा फैसला है। फिर निजात देंगे हम उनको जो मुत्तकी होंगे और छोड़ देंगे जालिमों को जहन्नुम में औंधे मुंह गिरे हुए। अब यहाँ किस पर से गुजरना होगा, इससे मुराद है पुल सरात से गुजरना होगा जिसके नीचे जहन्नुम होगी। और इसकी जो ज्यादा डिटेल है वो इंशाल्लाह हम सूरह हदीद और सूरह तहरीम में पढ़ेंगे। और जब पढ़ी जाती हैं उनके ऊपर हमारी वाज़ेह निशानियां, कहते हैं वो लोग जो काफिर हैं उनसे जो ईमान लाने वाले हैं, कौन सा है दोनों जमातों में से बेहतर मकाम में और किसकी मजलिस बेहतर है। यानी अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा के पास तो बहुत सारे लोग होते थे, तो उनकी महफिल की क्या शान है। तो फिर या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की बात कर रहे हो। और कितनी ही हम हलाक कर चुके हैं इससे पहले कौमें, यानी जैसे आद और समूद इनसे बेहतर थी साजो सामान और शान और शौकत में। कह दीजिए जो कोई है गुमराही में तो ढील देता है उसे रहमान लंबी ढील। यहाँ तक कि जब देख लेंगे वो जिसका वादा किया जा रहा है उनसे खा अजाब हो या कयामत की घड़ी, तो उस वक्त जान लेंगे वो कि किसका मकाम है बुरा मकाम और कौन कमजोर है जत्थे के लिहाज से। बढ़ाता है अल्लाह हिदायत याफ्ता लोगों को हिदायत में, और बाकी रहने वाली नेकियां बेहतर हैं तेरे रब के नजदीक। यानी माल और दौलत बाकी रहने वाले नहीं है, तुम्हारी नेकियां बाकी रहेंगी।
सवाब के लिहाज से और बेहतर है अंजाम के लिहाज से। भला देखो तो उसको जिसने इनकार किया हमारी निशानियों का और कहा कि जरूर दिया जाऊंगा मैं माल और औलाद। ये वही चीज है जो सूरह कहफ में आई थी, जो मुकालमा था दो लोगों के दरमियान, कि जब मैं यहाँ दिया गया हूँ तो वहां भी लाजमी दिया जाऊंगा। क्या झांक कर देख लिया है उसने गैब को, या ले रखा है अल्लाह से कोई पुख्ता वादा? हरगिज नहीं, हम जल्द ही लिखेंगे जो कुछ वो कहता है और इजाफा करेंगे हम उसके अजाब में और भी ज्यादा, और वारिस होंगे हम ही उसके जिसका वो जिक्र करता है, और आएगा हमारे पास तन तनहा। और बना रखे हैं उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद ताकि हो वो उनके मददगार। हरगिज नहीं, वो तो इनकार करेंगे उनकी इबादत का और हो जाएंगे उनके मुखालिफ, यानी चाहे हजरत ईसा हो, चाहे औलिया अल्लाह हो, चाहे फरिश्ते हो, वो कहेंगे हमने नहीं तुम्हें कहा था कि हमारी इबादत करो? क्या नहीं देखा तूने कि हमने भेज रखा है शैतानों को काफिरों पर जो उकसाते रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा, सुना जल्दी कीजिए उन पर अज़ाब इलाही के मुतालिक। बेशक हम गिन रहे हैं उनके लिए दिनों की गिनती, जिस दिन हम जमा करेंगे परहेजगारों को अल्लाह के हुजूर बतौर मेहमान, और हाँकेंगे हम मुजरिमों को दोज़ख की तरफ प्यासे। और ना इख्तियार रखेंगे शफात का मगर जिस किसी ने ले लिया अल्लाह के पास से कोई पुख्ता वादा, मतलब जिसने कोई बुनियादी अहद बेसिक चीजें पूरी की हो। कहते हैं रखता है रहमान औलाद, बेशक तुम घड़ लाए हो एक सख्त बात, करीब है कि आसमान फट पड़े इससे और शक हो जाए जमीन और गिर पड़े पहाड़ कांप कर। यानी ये जो तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, कि ठहराते हैं अल्लाह के लिए औलाद, ये जिस चाहे फरिश्तों को ठहराएं, चाहे अल्लाह की बेटियां कहें, चाहे हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहें, नहीं है कोई भी जो है आसमानों और जमीन में मगर हाजिर होगा रहमान के पास बंदे की हैसियत से, यानी मैदान हशर वाले दिन में बंदे की हैसियत से। बेशक घेर लिया है उसने उनको और गिन रखी है उनकी गिनती, और हर एक उनमें से हाजिर होगा रोजे कयामत तन्हा, यानी उस वक्त जो मुहासबा होगा वो इंडिविजुअल होगा, इनफरादी मुहासबा होगा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए नेक, पैदा कर देगा दिलों में उनके लिए अल्लाह मोहब्बत, बस आसान कर दिया तेरी जुबान में इसको, यानी कुरान को तेरी जुबान में कि बशारत दे तू इससे मुत्तकियों को और डराए इसके जरिए से झगड़ालू कौम को। यानी आला दावत जो है वो कुरान है, वाज जो है वो कुरान के जरिए। और कितनी ही हलाक कर दी हमने इससे पहले कौमें। यानी कि जो इज्तमाही मुहासबा होता है वो तो कौम, वो इज्तिमाई या कौमी मुहासबा जो होता है वो दुनिया में हो जाता है, जबकि इनफरादी जो मुहासबा है वो आखिरत में होगा। क्या आहट पाता है, कितनी हलाक कर दी हमने इससे पहले कौमें, क्या आहट पाता है तू इनमें से किसी की, या सुनता है इनकी भिनक? जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह मरियम कंप्लीट हुई। हम 7 मिनट की ब्रेक लेते हैं 12 बजकर 9 मिनट तक, उसके बाद इंशाल्लाह हम सूरह त्वाहा पढ़ेंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ طه نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے کہ تو مشقت جھیلے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تکلیف میں نہ ڈالیں، آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ ضرور کامیاب ہوں گے، مگر نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے، نازل کیا ہے اس کی طرف جس نے نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے جس نے بنایا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان عرش پر متمکن ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور جو ہے اس کے درمیان اور جو ہے خاک کے نیچے، یعنی جو گیلی جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی سب کا سب اسی کا ہے۔ اور اگر پکار کر کہے تو بے شک تو اگر پکار کر کہے تو بات تو بے شک وہ جانتا ہے چھپے بید کو بھی اور مخفی بات کو بھی، اخفا سے مراد سب سے چھپی ہوئی چیز کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ کے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے نام ہے سارے اچھے اچھے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہو رہا ہے جو تقریباً 5 رکوعات پہ چلے گا، کیونکہ ہم بہت دفعہ قصہ پڑھ چکے ہیں تو اس لیے ہم اس کو ذرا تیزی سے چلیں گے۔ کیا پہنچی ہے تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات، جب دیکھا تو اس نے آگ کو تو کہا اپنے گھر والوں سے کہ ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، شاید لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے ایک انگارہ یا پالوں آگ کے الاؤ سے پتہ۔ یعنی مدین سے آپ اس وقت واپس آ رہے تھے، آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھی کہ آگ کے الاؤ سے یہ پتہ کر سکوں کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، سو اتار دے اپنے جوتے، یقیناً تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، اور میں نے چن لیا، سو تو سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، بے شک میں اللہ ہوں۔ اب یہاں اللہ کی عناء کبیر کا اظہار ہے، انانیت کبریٰ کا۔ بے شک میں اللہ ہوں اور نہیں کوئی معبود مگر میں، سو عبادت کر میری اور قائم کر نماز میری یاد کے لیے۔ یعنی خالص توحید اور ہر قسم کی بدنی اور مالی عبادت کا حکم دیا گیا۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں مخفی رکھوں اس کو تاکہ بدلہ پائے ہر شخص اس کا جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کے نیک و بد کا بدلہ ملے، اور کوئی جو گناہ گار ہے یا فرما بردار ہے دونوں شبے میں نہ رہے، دونوں کو ان کے جزا ملے۔ سو روک نہ دے تجھ کو اس قیامت کی فکر سے وہ جو مومن نہیں، سو اس سو روک نہ دے تجھ کو اس قیامت اس سے وہ جو مومن نہیں اس کا اور پیروی کرتا، جو ایمان نہیں لاتا اس کا اور پیروی کرتا خواہش کی، پھر ہلاک ہو جائے تو۔ یعنی دنیا کی غرض یہ کہ دنیا پرست کافر کی چاپلوسی یا زیادہ نرمی اور مداحنت اختیار نہ کی جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ آدمی بلند مقام سے نیچے پٹخ دیا جائے۔ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں چند فائدے اور بھی ہیں۔ اب دیکھیے انہیں صرف پوچھا کیا ہے، وہ صرف عصا بھی کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ اللہ سے مکالمے کا شوق تھا۔ فرمایا پھینک دے اس کو اے موسیٰ، تو پھینک دیا اس کو تو یکا یک وہ سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور مت ڈر، ابھی لوٹا دیں گے ہم اس کو پہلی حالت پر،
اور رکھ لو اپنا ہاتھ اپنے بغل میں، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی عیب کے، یعنی کسی مرض کے بغیر۔ یہ دوسری نشانی ہوئی، تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی چند نشانیاں بڑی بڑی، جا فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ کہنے لگا، اب یہ دعا آ رہی ہے، سب کو یہ یاد ہونی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، کھول دے میرے لیے میرا سینہ، اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، چونکہ آپ کی زبان میں لکنت تھی اس لیے آپ نے یہ بھی دعا اس میں شامل ہے، اور سکے سمجھ لیں وہ میری بات۔ اور وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا میرے لیے معاون میرے گھر والوں میں سے، یعنی ذمہ داریوں میں مدد کرنے والا۔ آیت نمبر 30 سورہ طٰہٰ۔ ہارون میرے بھائی کو مضبوط کر، اس سے میری قوت، اور شریک کر اس کو میرے کام میں، تاکہ تسبیح بیان کریں ہم تیری کثرت کے ساتھ، اور یاد کریں ہم تجھے کثرت سے، بلا شبہ تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ فرمایا، تحقیق دے دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، اور بے شک احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی، جب وحی کی ہم نے تیری ماں کی طرف جو وحی کی جاتی ہے۔ یعنی اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ کہ ڈال دے اس بچے کو صندوق میں، پھر ڈال دے اس کو دریا میں، پھر ڈال دے گا اسے دریا کنارے پر، اٹھا لے گا اس سے میرا دشمن اور اس کا دشمن، اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے۔ یعنی آپ کو ایسی منموہنی صورت دی تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھوں کے سامنے۔ جب چلتے چلتے پہنچے تیری بہن اس جب چلتے چلتے پہنچی تیری بہن، اس نے کہا کیا بتا دوں میں تم کو، اس کا جو پالے پوسے اسے، پھر لوٹا دیا ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف۔ یعنی آپ کی بہن جو تھی وہ دریا کے ساتھ چلتی رہی، پہلے جب دریا میں ڈال دیا تھا تو حضرت آسیہ نے اور فرعون نے اٹھایا، لیکن حضرت آسیہ کی فرمائش پر آپ کو قتل نہ کیا گیا، اور پھر ان کی شکل اتنی موہنی خوبصورت صورت بنائی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت آسیہ کے دل میں اس کے لیے، دیکھنے والا جو بھی دیکھتا تھا اس کو پیار آ جاتا تھا کہ پھر جب وہ حضرت آسیہ کے محل میں پہنچے ہیں تو وہاں دوسری طرف ان کی جو حقیقی ماں تھی وہ پریشان تھی، تو وہ کسی کا دودھ نہیں پینے کو تیار ہو رہے تھے، تو پھر ان کی ماں نے ہی آ کر پلایا، اور اسی پر وہ خاموش ہوئے۔ تو اس حوالے سے آ رہا ہے، پھر لوٹا دیا ہم نے تجھے ماں کی طرف کہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ، اور نہ غم کھایا، اور مار ڈالا تو نے ایک شخص کو تو ہم نے نجات دی تجھے غم سے، اور آزمایا ہم نے تجھے کئی دفعہ۔ پھر یہ سورہ قصص میں قصہ آئے گا جو آپ نے ایک شخص کو قبطی کو مکہ مار کے قتل کر دیا تھا، کہ ہم نے تجھے کئی دفعہ پھر ٹھہرا رہا تو کئی برس درمیان اہل مدین کے، پھر آ گیا تو مقررہ وقت پر اے موسیٰ، اور بنایا تیار کیا میں نے تجھے اپنے لیے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ کوتاہی کرنا میری یاد میں، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر کرنا اس سے بات نرمی کے ساتھ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے ہمارے عذاب سے۔ بولے اے ہمارے رب، تحقیق ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ زیادتی کرے ہم پر یا جوش میں آ جائے۔ فرمایا مت ڈرو تم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ سو جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، سو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور مت ستا ان کو۔
بے شک آئے ہیں ہم تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی، اور سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے راہ راست کی۔ بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کے عذاب ہے اس پر جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے۔ فرعون نے پوچھا پھر کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ؟ جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے بخشی ہر چیز کو اس کی صورت پھر رہنمائی کی، یعنی ایک کو تو تخلیق کی، اس کے بعد اس کو جبلی ہدایت دی، جیسے بکری کو گھاس کھانے کی ہدایت دی۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوا پہلی نسلوں کا، یعنی ہمارے آباء و اجداد کا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی اس موقع پہ ایسے عام انسان جواب دیتا تو کہتا وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو تاکہ وہ تعصب سے بچانے کے لیے درباریوں کو، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا اس کا علم ہے تمہارا میرے رب کے پاس کتاب میں، تاکہ ان کی جو عصبیت جاہلی ہے وہ نہ بھڑکے۔ نہیں بھٹکتا میرا رب اور نہ بھولتا ہے، وہی رب ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں راستے، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے اس سے کئی قسمیں مختلف نباتات کی، تاکہ خود کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس سے پیدا کیا ہم نے تم کر، اور اسی میں لوٹائیں گے تمہیں، اور اسی میں سے نکالیں گے تم کو دوسری بار، اور تحقیق دکھائی ہم نے اسے نشانیاں سب۔ پھر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، بولا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ نکالے ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو سے اے موسیٰ؟ سو ہم لائیں گے تیرے سامنے جادو اسی جیسا، سو ٹھہرا لے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت، نہ خلاف ورزی کریں ہم اور نہ تو ایک کھلی جگہ پر، یعنی وہ جشن کے دن یہ ہوگا۔ موسیٰ نے کہا وعدہ ہے تمہارا جشن کے دن کا، اور یہ کہ اکٹھے ہو جائیں گے لوگ دن چڑھے۔ پھر الٹا پھرا فرعون اور جمع کی اپنے داؤ، پھر آیا، یعنی اچھے سے اچھے جادوگر بلائے۔ کہا ان سے موسیٰ نے ہائے تمہاری کم بختی، نہ تہمت لگاؤ اللہ پر جھوٹی، وہ ہلاک کر دے گا تم کو عذاب سے، اور بلا شبہ نامراد رہا وہ شخص جس نے جھوٹ گھڑا۔ پھر وہ جھگڑنے لگے ہر اپنے معاملے پر آپس میں، اور چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو سے، اور ختم کر دیں تمہارے اچھے خاصے چلن کو، یعنی وہ جو مثالی تمدن ہے تمہارا، تمہاری جو ثقافت ہے اس کو ختم کر دیں۔ سو جمع کر لو اپنے داؤ، پھر آگے آؤ صف باندھ کر، اور بے شک وہ فلا پا گیا آج جو غالب رہا۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہوں پھر پہلے جو ڈالیں اپنا جادو۔ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو۔ پھر اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کو معلوم ہوئی جیسے کہ ان کے جادو سے دوڑ رہی ہے۔ پھر محسوس کیا اپنے جی میں ڈر موسیٰ نے، یعنی کہ حضرت موسیٰ نے محسوس کیا کہ میرے جیسی چیز تو انہوں نے بھی دکھا دی۔ اور ہم نے کہا مت ڈر، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور ڈال دے جو ہے تیرے دائیں ہاتھ میں نکل جائے گا جو انہوں نے بنایا تھا، بے شک جو انہوں نے بنایا مکر ہے جادوگر کا، اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر جہاں سے بھی آئے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی کتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اس کا جو اینڈ ہے آیت نمبر 69 کا، اور نہیں ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں ہو سکتا جادوگر کامیاب جہاں سے بھی آئے۔ پھر گر پڑے جادوگر سجدے میں، بول اٹھے ہم ایمان لائے رب پر ہارون اور موسیٰ کے۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہی اس فن کی لیمٹس کو سمجھ سکتا ہے۔
تو درباریوں پر تو اثر جو اتنا نہ ہوا، لیکن وہ جو جادوگر تھے انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ وہ بولا تم ایمان لائے اس پر قبل اس کے کہ اجازت دیتا میں تمہیں۔ اب یہاں پر جو فرعون تھا نا اس نے چال چلی، بے شک یہی ہے تمہارا بڑا جس نے سکھایا ہے تم کو جادو، یعنی کہ یہ تم سب جو نا یہ کھیل کر رہے تھے یہی تمہارا بڑا ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، جس طرح وہاں زلیخا نے چال چلی تھی سورہ یوسف میں۔ سو ضرور کٹواؤں گا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، اور ضرور سولی دوں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر، البتہ تم جانو گے کس کا ہے ہم میں سے سخت عذاب اور دیر پا۔ یعنی میں یا موسیٰ کس کا عذاب سخت؟ وہ بولے ہرگز نہ ترجیح دیں گے ہم تجھ کو ان پر جو پہنچے ہمیں واضح دلیلیں، اور اس پر جس نے پیدا کیا ہمیں، سو کر گزر جو تجھے کرنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو جو تو کرے گا اس زندگی میں دنیا ہی کی کرے گا، یعنی آخرت میں تو تمہارے پاس میں نہیں ہے، دنیا میں ہی جو تکلیف پہنچا سکتے ہو پہنچا لو۔ بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر کہ وہ بخش دے ہمارے گناہ، اور جو تو نے زبردستی کرائی ہم سے جادوگری اللہ ہی بہتر ہے، اور وہی سدا باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر، بے شک اس کے لیے جہنم ہے، نہ مرے گا اس میں اور نہ وہ جیے گا، اور جو آئے گا اس کے رب کے پاس مومن ہو کر اس نے عمل کیے ہیں وہ نیک، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہیں بلند مرتبے۔ جنتیں ہمیشگی کی جاری ہیں جن کے نیچے نہریں رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ، اور یہی ہے صلہ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اور البتہ وحی کی ہم نے موسیٰ کی طرف کہ رات کو لے کر نکل میرے بندوں کو، پھر بنا ان کے لیے راستہ سمندر میں، نہ تم کو خوف ہوگا تعقب کا اور نہ کوئی اور اندیشہ۔ پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، پھر ڈھانپ لیا ان کو موجوں نے جیسا کہ انہیں ڈھانپنا تھا، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ ڈالا سیدھی راہ پر۔ یعنی حضرت موسیٰ نے تو عصا مارا تو پانی ان کا رستہ بن گیا، پانی دونوں طرف چٹانوں کی طرح کھڑا ہو گیا، لیکن جب فرعون آیا تو دونوں حصے آپس میں مل گئے اور وہ ڈوب گیا۔ اے اولاد یعقوب، بے شک ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں جو دیں ہم نے تمہیں، اور نہ حد سے بڑھو۔ ہولڈ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 81۔ آیت نمبر 80۔ اے اولاد یعقوب، بے شک ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب، اتارا تم پر من اور سلوہ۔ کھاؤ تم پاکیزہ چیزیں جو دیں ہم نے تمہیں، اور نہ حد سے بڑھو اس میں۔ حد سے بڑھو اس میں سے جو وہ جمع کر کے رکھتے تھے، من اور سلوہ، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب، اور جس پر اترا میرا غضب سو وہ ہلاکت میں جا گرا،
اور یقیناً میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر راہ راست پر رہے۔ کیا چیز لے آئی تجھے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ عرض کیا وہ لوگ آ رہے ہیں میرے پیچھے اور جلدی کی میں نے تیری طرف آنے کی اے رب تاکہ تو راضی ہو، یعنی وقت معین سے پہلے آ گئے۔ فرمایا بے شک آزمائش کی ہم نے تیری قوم کی تیرے بعد اور گمراہ کیا ان کو سامری نے۔ سامری جو تھا وہ اسرائیلی تھا لیکن منافق تھا، اور کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو بغض تھا۔ پھر واپس آیا موسیٰ اپنے قوم کے پاس غصے میں غمگین، کہا اے قوم کیا نہیں کیا تھا وعدہ تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ کیا طویل ہو گئی تم پر مدت یا تم نے چاہا کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا، اس کو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کے۔ بولے نہیں خلاف کیا ہم نے تیرے وعدے کے، تیرے ساتھ کیے وعدے کے اپنے اختیار سے، بلکہ لادا گیا بوجھ فرعون کی قوم کے زیورات کا، سو ہم نے اسے پھینک دیا، پھر اس طرح ڈالا سامری نے۔ یعنی کہ اسرائیلیوں کے جو اسرائیلیوں کے پاس زیورات تھے قبطیوں کے، ان کو پگھلا کر سامری نے بچڑا بنایا، کیونکہ اس وقت وہ نکلتے وقت اسرائیلی وہ زیورات ساتھ لے گئے تھے لیکن ذہن پر ان کے بوجھ تھا کہ ان کا ہم کیا کریں گے، تو پھر سامری نے ان سے بچڑا بنا دیا اور اس کی پوجا کروانی شروع کر دی۔ پھر نکالا ان کے لیے بچڑا ایک جسم جس کی آواز گائے کی سی ہے، پھر کہنے لگا یہ ہے تمہارا معبود اور معبود موسیٰ کا، مگر وہ بھول گیا، یعنی انہیں اسے مغالطہ ہو گیا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ نہیں جواب دیتا وہ ان کی کسی بات کا اور نہ ہی اختیار رکھتا ہے ان کے برے اور نہ بھلے کا، یعنی اس میں سے تو ایک آواز آتی رہتی تھی لیکن اور تو وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور البتہ کہا تھا ان سے ہارون نے اس سے قبل اے قوم بلا شبہ آزمائش ہے تمہاری اس سے، بے شک تمہارا رب رحمان ہے، سو تابع داری کرو میری اور مانو میرا حکم۔ انہوں نے کہا ہم تو ہرگز نہ چلیں گے اس پر جمے رہنے سے آ کے لوٹ آئے ہمارے پاس موسیٰ۔ کہا اے ہارون کس نے روکا تجھے جب دیکھا تو نے کہ انہیں کے گمراہ ہو گئے ہیں وہ، جب دیکھا تو نے انہیں کے گمراہ ہو گئے وہ، کہ نہ آیا تو میرے پیچھے کہ کیا نافرمانی کی تو نے میرے حکم کی، کہا اے میری ماں جائے مت پکڑ میری داڑھی اور نہ میرا سر، میں ڈر گیا تھا کہ تو کہے گا کہ پھوٹ ڈال دی تو نے، یعنی تفریق پیدا کر دی تو نے بنی اسرائیل کے درمیان اور نہ انتظار کیا میرے حکم کا۔ موسیٰ نے کہا پھر تیرا کیا معاملہ ہے اے سامری؟ اب چونکہ سامری راہب بھی تھا تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی اٹھا لی تھی۔ کہا میں نے دیکھا اسے کہ نہ دیکھا اوروں نے جس کو، پھر بھر لی میں نے مٹی رسول کے نقش پا سے، پھر ڈال دیا اسے بچڑے میں، یہی بات سجھائی مجھے میرے جی نے۔ اب وہ کچھ چونکہ روحانی کوئی ایکسرسائز ایسی کرتا ہوگا جس سے وہ مٹی اس نے اٹھائی، اس مٹی میں تاثیر تھی جس کے نتیجے میں اس بچڑے میں سے آواز آتی تھی۔ کہا جا دور ہو، پس تحقیق اب تیری سزا اس زندگی میں ہے کہ تو کہے نہ چھوؤ مجھے، یعنی اچھوت ہو جاؤ کہ اب سزا ہے کہ تمام عمر تم سب سے۔ اس کے بعد وہ اکیلا رہا اور اس کی کیفیت یہ تھی اگر کسی کو اس کو ہاتھ لگاتا یا کسی کو اس کا ہاتھ لگ جاتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا، اس لیے وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ کوئی چھوئے، یہ اس کے لیے عذاب تھا۔ بے شک تیرے لیے وقت مقرر ہے جو ٹلے گا، جو نہ ٹلے گا تجھ سے، اور دیکھ اپنے معبود کی طرف کہ تھا تو جس پر جمع ہوا۔
ابھی جلائے دیتے ہیں ہم اسے، یعنی بچڑے کو جلا دیتے ہیں، پھر بکھیر دیں گے اس کی راکھ کو دریا میں اڑا کر۔ بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہے، وہ ذات کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، محیط ہے ہر چیز پر اس کا علم۔ یوں بیان کرتے ہم تیرے سامنے احوال جو گزر چکے، اور تحقیق عطا کی ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت قرآن۔ جس نے منہ پھیرا اس قرآن سے تو یقیناً وہ اٹھائے گا روز قیامت بھاری بوجھ، ہمیشہ رہیں گے وہ اسی میں، کیا ہی برا ہے ان کے لیے روز قیامت کو جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور اور اکٹھا کریں گے ہم گناہگاروں کو، اس دن ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یعنی خوف سے آنکھیں نیلی ہوں گی۔ سرگوشیاں کریں گے آپس میں کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن دنیا میں، ہم خوب ہی جانتے ہیں جو باتیں کریں گے وہ، جب وہ کہے گا بہتر رائے رکھنے والا کہ نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن ہی۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو 5 رکوع تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 105 سورہ طٰہٰ۔ اور پوچھتے ہیں تجھ سے پہاڑوں کے متعلق، سو تو کہہ دے کہ بکھیر دے گا انہیں میرا رب اڑا کے، اور کر دے گا اس زمین کو چٹھیل میدان، نہ دیکھے گا تو اس میں ٹیڑھا پن اور نہ اونچ نیچ۔ اس دن پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے، نہیں ٹیڑھ اس کے لیے، اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے آگے، پس نہ سنے گا تو مگر آہٹ۔ اس دن نہ نفع دے گی شفاعت مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ چیز بھی بہت اہم ہے، مگر اس کی اجازت سے، جس کو رحمان اور پسند کرے اس کا وہ، جس کو اجازت دے رحمان اور پسند کرے اس کا بولنا۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اب یہ آیت الکرسی کے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اور نہیں احاطہ کر سکتے لوگ اس کے علم کا، اور جھک جائیں گے چہرے حی و قیوم کے آگے۔ اب یہ تیسری جگہ ہے جہاں پر اسم اعظم آتا ہے۔ اس سے پہلے آیت الکرسی میں جو الحی القیوم جو ہے اس کے بارے میں اسم اعظم ہونے کا خیال ہے، اس سے پہلے سورہ آیت الکرسی میں آ چکا ہے، سورہ آل عمران میں آ چکا ہے، تیسری جگہ یہاں پر آتا ہے۔ اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، اور جس کسی نے عمل کیے نیک اور ہو وہ مومن، تو نہ ہوگا اسے اندیشہ نہ انصافی کا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اور طرح طرح سے بیان کی ہم نے اس میں وعیدیں تاکہ وہ ڈریں، اور پیدا کر دے وہ ان کے اندر کچھ سوچ۔ سو بلند و برتر ہے اللہ حقیقی، اور نہ جلدی کر قرآن میں قبل اس کے کہ پوری ہو جائے تیری طرف وحی اس کی، اور دعا کر اے رب بڑھا دے مجھ کو علم میں۔ آیت نمبر 115 اور البتہ عہد لے لیا تھا ہم نے آدم سے پہلے ہی، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس کے ارادے میں پختگی۔ یعنی کہ اس سے واضح ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی لفظش جو تھی وہ قصد اور ارادہ کے بغیر تھی، نسیان ہو گیا تھا۔ اور اب یہ ہمارے پاس 5ویں مرتبہ آ رہا ہے قصہ آدم اور ابلیس۔ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تم آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرا،
اور تیری بیوی کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو یہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے تو پھر تو مشقت میں پڑ جائے۔ بے شک تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بھوکا رہے تو اس جنت میں اور نہ برہنا، اور یہ کہ نہ پیاس لگے تجھے اس میں اور نہ دھوپ کی تپش۔ پھر وسوسہ ڈالا اس کو شیطان نے، کہا اے آدم کیا پتا دوں میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا اور بادشاہی کا جو اس کو زوال پذیر نہ ہو، یعنی جس میں دوام ہو۔ پھر کھا لیا دونوں نے اس میں سے تو ظاہر ہو گئی ان کی شرم گاہیں۔ یعنی اب یہ ہم سورہ اعراف میں یہ پڑھ چکے ہیں یہ ساری ڈیٹیل، اور لگے جوڑنے اپنے اوپر جنت کے پتے، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، سو وہ پھٹک گیا، پھر اسے برگزیدہ کیا اس کے رب نے، پھر توبہ قبول کی اس کی اور ہدایت بخشی اور حکم دیا کہ اترو تم دونوں یہاں سے اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت، پھر جو کوئی چلے گا میری ہدایت پر تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت اٹھائے گا۔ اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، یہ بہت اہم ہے آیت نمبر 124، جس نے منہ پھیرا میری یاد سے بے شک اس کے لیے ہے معیشت تنگ، اور اٹھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن اندھا، یعنی اطمینان اور راحت اسے نہیں نصیب ہوگی۔ کروڑوں مل جائیں گے تو اس کے بعد مزید کروڑوں کی طلب کی وجہ سے سکون نہیں ہوگا، پیاس نہیں بجھے گی۔ وہ کہے گا اے میرے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا حالانکہ میں تھا بصارت والا۔ کہے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری نشانیاں، پھر تو نے بھلا دیا انہیں، اور یوں آج تو بھلا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم اس کو جو حد سے نکل جائے اور نہ ایمان لائے اپنے رب کی آیات پر۔ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت سخت اور دیر پا ہے۔ کیا ان کو خبر نہیں ہوئی کہ ہم نے کتنی بدتباہ کر دی ان سے پہلے قومیں، چلتے پھرتے ہیں یہ ان کی بستیوں میں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہی طے چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے تو ہو جاتا لازم عذاب، اگر نہ ہوتی میعاد مقرر، بس صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور تسبیح کیجئے ہم کے ساتھ اپنے رب کی، طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر سے پہلے، اور اس کے غروب کے، اور پہلے اس کے غروب ہونے سے یعنی عصر کے وقت، اور کچھ گھڑیوں میں رات کی یعنی عشاء اور مغرب، سو تسبیح کر، اور دن کے کناروں پر یعنی چاشت اور ظہر کے یعنی زوال سے دونوں طرف جو ٹائم ہوتا ہے، تاکہ تو راضی ہو، سورج کے ڈھلنے سے ادھر اور ادھر کا ٹائم، دن کے کناروں سے مراد۔ اور نہ اٹھا اپنی آنکھ اس کی طرف جو فائدہ اٹھانے کو دی ہے ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بطور آسائش دنیاوی زندگی کی، تاکہ ہم جانچیں ان کو اس سے روزی تیرے رب کی دی ہوئی بہتر اور دیر پا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کو یہاں پر سبع من المثانی روحانی غذا کہا گیا ہے۔ اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی خود بھی قائم رہے اس پر، نہیں سوال کرتے ہم تجھ سے روزی کمانے کا، ہم ہی روزی دیتے ہیں تجھے، اور اچھا انجام ہے تقوی والوں کا۔ اور کہا لوگوں نے کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس ایک نشانی اپنے رب کی طرف سے، کیا نہیں پہنچ سکی ان تک واضح دلیل اس کی جو پہلے صحیفوں میں موجود ہے، کہ یہی ان پیشن گوئیوں کا مصداق ہے۔ اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی عذاب سے اس سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب بھی کیوں نہ بھیجا ہماری طرف ایک رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری نشانیوں کی، قبل اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے
ہر ایک شخص انتظار میں ہے، سو تم بھی انتظار کرو، سو بہت جلد جان لوگے کہ کون ہے چلنے والے سیدھی راہ پر اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ یعنی کہ ان آخری دو آیات میں بتایا جا رہا ہے وہی اصول جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم پر عذاب ہلاکت اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول آ کر واضح طور پر حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت نہ کر دے۔ لیکن رسول کے اتمام حجت کے بعد بھی اگر قوم انکار پر اڑی رہے تو اس پر عذاب کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون سیدھی راہ پر تھا اور کون گناہ کے راستے پر تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔